بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 راز اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا۔ کبھی بیوی کے سامنے رونا مت۔ کتنی بھی تکلیف ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے آنسو مت بہانا، ورنہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی۔ بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا۔ عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ لیکن یہاں پر یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اپنی بیوی کے سامنے بھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کریں، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دو گے۔ شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گی۔ شوہر نے بھی وعدہ کر لیا۔ شادی کے 50 سال بعد بیوی جب بستر مرگ پر پڑ گئی تو خاوند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا۔ بیوی بولی، اب یہ وقت ہے کہ اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کیا جائے۔ اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں۔ خاوند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں 2 گڑیا نکلی۔ خاوند کے پوچھنے پر بیوی بولی، میری ماں نے مجھے کامیاب زندگی کا راز بتاتے ہوئے نصیحت کی تھی کہ غصہ پی جانا اور بہت ہی اچھا ہے۔ ماں نے مجھے اس طریقے سے بتایا تھا کہ جب بھی خاوند کی کسی بات پر غصہ آئے تو تم بجائے خاوند پر غصہ نکالنے کے ایک گڑیا سی لیا کرنا۔ تو مجھے بھی جب آپ کی کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گڑیا سی لی۔ خاوند 2 گڑیا دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا ہوا تھا، کیونکہ بیوی نے 50 سال کی کامیاب زندگی میں صرف 2 گڑیاں ہی بنائی تھی۔ محبت میں شدت معنی نہیں رکھتی، محبت میں عزت معنی رکھتی ہے۔ ایک ہونا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا، اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا۔ ان دونوں پہلوؤں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تب ہی رشتے بنتے ہیں، ورنہ جھگڑوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا، اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے، اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی ہی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا ممکن ہی نہیں۔ اگر دولت چاہتے ہو تو آج ہی سے 2 بندوں کو کھانا کھلانے لگ جاؤ، دولت سنبھالی نہیں جائے گی۔ دل کو سجدوں میں سکون ملنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ سجدے قبول ہو رہے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کر لو اور ہر ایک سے توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ محبت ڈھونڈنے والوں کو نہیں، بانٹنے والوں کو ملتی ہے۔ ہاں، لوگ بدل جاتے ہیں، بہت بدل جاتے ہیں، اتنا بدل جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں رہتا۔ خاموشیاں جن کو اچھی لگ جائیں وہ پھر بولا نہیں کرتے۔ کسی پر تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ ایک بہت گندی روایت ہے، ہمارے ہاں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے برے اعمال کو چھوڑ کر نیک کاموں میں آگے بڑھنا چاہے تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے تو کسی کی نظر میں برے تھے، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کو ویسے ہی نظر آتے تھے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، مگر احسان مند ہم کبھی نہیں بنتے۔ رات کو سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں۔ اگر گھر میں بے تحاشا عزت چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیز و رشتہ داروں کو دعوت دیا کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی اجر ملے گا۔ یقین کریں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں تک ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اس طرح کوئی انسان بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں 100 نیک خصلتیں ہیں لیکن وہ شراب خور ہے تو ایک خصلت ان سب کو ختم کر دے گی۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ گمنامی لکھ دے۔
ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام صاحب کو متفکر بیٹھے دیکھا تو پوچھا، بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ آپ نے کہا، چچا خوشی اس شخص کے لیے ہے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھے۔ ایک ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے میں دنیا کا طالب ہو۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، لیکن دوست سے اسی وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہر چیز کی ایک عزت ہوتی ہے، اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے، ایک لوگوں سے طمع کا قطع کرنا، دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کمتر نہ سمجھے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہتی ہے۔ راضی بے راضی رہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارا حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر علم تمہیں نفع نہ پہنچائے تو وہ تمہیں ضرر ضرور پہنچائے گا۔ نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو۔ قرآن مجید میں ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کو گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو کھانے کے بعد دہی کا استعمال ضرور کرو۔